اس حدیث کا مطلب کچھ یوں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر پر اور بازار میں نماز پڑھنے سے جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 20 سے کچھ زیادہ اوپر گنا زیادہ ملتا ہے. جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آئے اور نماز ہی کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا ہو تو ہر قدم پر اس کا درجہ بلند کیا جائے گا، اس کی خطائیں دور کی جائیں گی، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوگا تو نماز میں شمار ہوگا، اور جب تک وہ مسجد میں نماز کی نیت سے رکا رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم کر اور اس کو بخش دے اور اس کی توبہ قبول کر، جب تک کہ وہ باوضو رہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. الفاظ مسلم کے ہیں اور بخاری کے الفاظ تھوڑے سے اس سے مختلف ہیں. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دونوں صحیح حدیث ہیں اور ایک کے الفاظ کچھ اور ایک کے کچھ، اب کس کو مانے اور کس کو نہ مانے. بات یہ نہیں، عموماً حدیث میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ زیادہ ہے اور اس میں ایک لفظ کم ہے، یا اس میں لفظ ینہزہ ہے اور اس میں ینہدہ ضاد سے ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ اب ہمیں تو اصل بات پتہ چلنی چاہیے، اور اگر نہیں تو یہ سارا عمل جو ہے، یہ سارا جو حکم ہے وہ ایک طرف رکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات زندگی میں صرف ایک بار بھی نہیں فرمائی، اور ایک بات ہر بار ایک ہی طریقے سے بھی نہیں فرمائی. آپ لوگوں کے درمیان ان کی تربیت کرنے کے لیے موجود تھے. ایک ہی چیز کو آپ نے مختلف مواقع پر مختلف بعض اوقات الفاظ، ایکسپریشنز اور طریقے سے بیان فرمایا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی بعض اوقات آڈینس کے مختلف ہونے کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں کہ رسالت کا یہ عرصہ 23 سال پر محیط ہے. آپ کو کیا خیال ہے کہ 23 سال پہلے جو ایک بات کی جائے وہ 23 سال بعد بھی اسی انداز میں کی جانی چاہیے؟ نہیں، اس لیے کہ حالات بہت کچھ بدل چکے ہیں، طرز زندگی بدل چکا ہے، اور اس میں اس کی ضرورت جو ہے وہ قدرے مختلف ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ کے مخاطب کوئی بچے ہوتے، بعض اوقات آپ کے مخاطب بہت بڑی عمر کے افراد ہوتے، بعض اوقات بہت سمجھدار لوگ ہوتے، بعض اوقات نسبتاً کم سمجھدار لوگ ہوتے. تو اس میں بعض اوقات بہت فصیح زبان آپ استعمال کرتے، بعض اوقات تھوڑی سمپل لینگویج استعمال کرتے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص ہر مرتبہ ایک بات اسی انداز میں کہے جیسے آپ PIA کے کسی جہاز سے سفر کر رہے ہوں اور ہر دفعہ اناؤنسمنٹ کی ٹیپ آن کر دی جاتی ہے، تو بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ بند کر دے کوئی اس کو، 20 مرتبہ سن چکا ہوں یہ بات. حالانکہ وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن تکرار کی وجہ سے انسان اپنے کانوں میں ہاتھ دے لیتا ہے کہ یہ بات میں پھر نہیں سننا چاہتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے اس طرح تنگ کرتے ہوں گے کہ اگر ایک بات آپ نے ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ سکھائی ہو تو کیا خیال ہے کہ وہ ہر دفعہ ایک ٹیپ کی طرح بٹن آن کر دیں اور وہی بات نپے تلے الفاظ میں ویسی کہتے ہیں؟ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات احادیث کے الفاظ میں کچھ کمی، کچھ بیشی، کچھ زیادتی، کچھ الفاظ کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اور اس کی اصل وجہ خود وہاں اصل سورس سے اختلاف شروع ہوتا ہے. مثلا آپ نے اگر ایک بات مکہ میں فرمائی اور آپ کے آڈینس کچھ لوگ تھے، انہوں نے اس کو اپنے طور پر روایت کیا. یہی بات جب آپ نے مدینہ میں فرمائی تو وہاں الفاظ میں کچھ اگر اختلاف تھا تو انہوں نے اسی انداز میں آگے پہنچائی. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ بات ملتی جلتی ہے مگر الفاظ مختلف ہیں لہذا لگتا ہے یہ جھوٹ گڑا ہوا ہے. یہ بات نہیں ہوتی. وہ دونوں ہی چیزیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہوتی ہیں اور اس میں پھر دین میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. ایک حدیث سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، دوسرے میں تھوڑا ایک آدھ لائن کا ایڈیشن یا اومیشن ہوتا ہے، وہاں ہمیں ایک اور بات پتہ چل جاتی ہے، اور جب ہم ان سب کو سامنے اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی تفصیلات اس سے پتہ چلتی ہیں. تو اس لیے یہاں جو یہ کہا گیا کہ یہ مسلم کے الفاظ ہیں، تو مراد یہ کہ یہ ٹیکسٹ جو اس کتاب میں نقل کی گئی یہ مسلم کے الفاظ کی، اور بخاری کے جو الفاظ ہیں اس میں تھوڑا بہت اس سے اختلاف ہے، لیکن معنی اور مفہوم یہی ہے.
تو اس میں اب حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر گھر میں نماز پڑھنے والے سے یا اپنی دکان یا بازار میں نماز پڑھنے والے سے کئی گنا زیادہ ہے. یہاں یہ آیا بدعا و 20، 20 سے کچھ اوپر گنا. ایک اور جگہ پر آپ نے مشہور حدیث میں سنا ہوگا 27 گنا. وہاں لفظ باقاعدہ نمبر مینشن ہے، یہاں پر ایک جنرل بات کی گئی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے اور وجوہات میں کہ انسان ایک اچھی نیت کر کے اٹھتا ہے، اور وہ نیت لے کے جب مسجد میں پہنچتا ہی ہے اور ابھی وہ نماز نہیں بھی پڑھ رہا ہوتا، جب تک جماعت کھڑی نہیں ہو جاتی وہ مسلسل نماز میں شمار کیا جاتا ہے. تو وہ نیت جو ہے اس کی وہاں پہنچنے کی، اور جب اس نے ارادہ کر لیا نماز کا اور جتنے قدم مسجد کی طرف بڑھائے ہر قدم پر اجر ملا، درجات بلند ہوئے، وہاں جتنی دیر انتظار کیا تو وہ سارے کا سارا اس درجے کو بڑھانے کا باعث بنا. پھر اس میں آپ ایک خوبصورت بات دیکھیں جو مجھے یہ حسرت ہو رہی تھی کہ اگر ہمارے لیے بھی کوئی ایسے دعا کرے کہ مسجد میں مسلسل فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے، اللہ اس پہ رحم کر، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر مہربان ہو جا. کاش ہمارے مردوں کو یہ بات پتہ چلے اور فرشتوں کی یہ دعائیں لینے کے لیے ہی وہ کبھی کبھی مسجد میں پہنچ جایا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش. ہم کتنے حریص ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، اور اگر فرشتے کسی کے لیے دعا کرے تو اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا. تو جب تک وہ مسجد میں ہوتا ہے اس وقت تک مسلسل دعائیں اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں جب تک کہ وہ کسی کو اذیت نہ دے. ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں قدم رکھ لیا تو اب جو مرضی کرو، نہیں، اذیت نہ دے اور جب تک اس کا وضو برقرار رہے، یعنی وہ پاکی کی حالت میں ہے تو اس کا درجہ بلند ہے. وہ دراصل وہ سارا وقت اس کا عبادت ہی میں گزرتا ہے.